ہمارے یہاں عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور ایک عورت خطبہ اور نماز پڑھاتی ہے، کہاں تک صحیح؟ ایک دم غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورت عید کی نماز پڑھائے یا عورتوں کی جماعت الگ ہو۔ اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں عورتوں کی جو جماعت ہوتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتے تھے، اور آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، مائک کا انتظام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی جماعت الگ ہو رہی ہے اور عورت پڑھا رہی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس پر آپ رکاوٹ ڈالیے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس پر کوئی بھی عالم سے آپ فتویٰ لے لیں، بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیں، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کے ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو مینیجر ہوں گے، جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے اور وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ بڑے مضبوط ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم ایسی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر وہ کام ہم نے کیا تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ ہم ایسا کام کریں کہ فرشتہ اتر کر کے ہم کو دعا دے۔ فرشتہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی بہترین مخلوق ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، اے ظالموں، اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بہترین بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، بڑے سمانت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی بات نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور فرشتوں کے آگے اور پیچھے کی ساری جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے کل قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے، اللہ کے بہت سارے بندوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، ان کو جنت میں ڈلوائیں گے، مگر یہ بھی اللہ کے حکم سے کریں گے، سب کے لیے وہ نہیں کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے کیا؟ کسی نے دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی۔ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن آج کل یوٹیوب پر کچھ ایسے، کیا پتا یہ تو یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا، چینل والے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کو تقریر کا اگر ٹاپک دینا ہو فرشتوں کا تو یہ کوئی بنا دیں گے ویڈیو میں، کوئی تھمبنیل میں لگا دیں گے کہ یہ فرشتہ ہے۔ یہ جہنم کی آگ پر تقریر کریں گے مولوی صاحب تو یہ آگ بھی بنا دیں گے جہنم، جیسے یہ دیکھ کے انہوں نے فوٹو کھینچا ہے جہنم کا۔ جنت کا تذکرہ کریں گے مولوی صاحب، حور کا ذکر کریں گے، یہ خوبصورت لڑکیوں کی تصویر لگا دیں گے۔ یہ یوٹیوبر ہیں بھائی، ان کے لیے 100 گنا معاف ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، جنت، جہنم، فرشتے، ان کا تعلق غیب سے ہے۔ غیب مطلب انویزیبل تھنگس ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، ادرش ہیں،
ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، تو جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کا فوٹو ہم نہیں بنا سکتے، اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کا بھی کوئی خاکہ بنانا، کوئی پینٹنگ بنانا، کوئی فوٹو بنانا صحیح نہیں ہے۔ جہنم کی آگ نارمل آگ کی طرح نہیں ہے۔ فرشتوں کا فوٹو بنانا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کو پر ہوتا ہے تو پر بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں محرم کے مہینے میں ایک تعزیہ نکلتا ہے، تعزیہ جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ تو تعزیہ ایک نکلتا ہے، اس کا نام ہے براق۔ براق کس چیز کو بولتے ہیں بھائی؟ براق اس سواری کا نام ہے جس سواری کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اب وہ براق کی جو سواری تھی، حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ براق کی سواری کھچر سے تھوڑی اونچی تھی، گدھے سے تھوڑی نیچے تھی۔ اب ان کمبختوں نے کیا کیا، ایک تعزیہ بنایا، اس کا نام براق رکھا، اور آپ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، گوگل پہ سرچ کر لیں، براق کا تعزیہ بنارس کا آپ کو مل جائے گا۔ باقاعدہ ایک خوبصورت لڑکی کی کا سر لگا ہوا ہے اور دونوں طرف پر لگا ہوا ہے، انہوں نے براق کا تعزیہ بنا دیا۔ یہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو براق بھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، براق کی بھی امیج انہوں نے بنا لی۔ تو فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی فرشتے کو دکھا دے۔ بعض صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا انسانی شکل میں، پاسبل ہے، مگر عام طور سے ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم چاہتے ہیں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ یہ مکہ کے کافر یہ بہت بڑے متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، اہنکاری ہیں، یہ غرور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ اے مکہ کے کافروں، تم یہ کہتے ہو ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے، ہاں تم دیکھو گے جس دن تمہارے مرنے کا ٹائم آئے گا، اپنی موت کے ٹائم تم موت کے فرشتوں کو دیکھو گے، مگر اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو فرشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے، ایک رحمت کے فرشتے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی، صرف سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت ایزی چیزیں، آسان چیزیں بتاؤں گا، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا، مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا۔ تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی، انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے۔ پہلا کام، رات میں باوضو ہو کر کے سویا کرو۔ سمپل ہے، رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ۔ اے مسلمانوں، اپنے شریر کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا۔ ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا، جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، الا بات ملک فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فإنہ بات طاہرا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔
میری ماؤں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ، اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو۔ چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی، بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی، اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی بڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے صرف مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہ رہے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں،
उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई हैं, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़ फ़लस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक, ऐ अल्लाह मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूँ। वह अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि ऐ बरा रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो, इसके बाद बातचीत मत करो। फ़इन मुत्ता मुत्ता अलल फ़ित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वज़ू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर लें। अच्छा, जब हज़रत बरा इब्न आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए, सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबिय्यिकल लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूलिकल लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज़ बढ़ा देते हैं व दरजतर रफ़िया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों,
ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا اے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔